اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 127، 128 اور 129 دیکھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع بلند کرنا، عرفہ سے بھی نکلا ہے، اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادی من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل بیت کے ساتھ اللہ کا لفظ نہیں آتا، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کی بات چل رہی ہے، اللہ کے گھر کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انا کا یقیناً تو ہی سمیع سب کو سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا لے ہمیں، مسلمین فرمانبردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا، ذریت کہتے ہیں اولاد در اولاد، یعنی آپ کی نسل اور ہماری اولاد میں سے، امتا، ایک امت، جیسے ہم سب حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں۔ امتا، ایک امت، مسلمتا فرمانبردار ہو، لکا آپ کی، وارینا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتوب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا یقیناً تو۔ اب یہ دیکھیں، کا مطلب بھی تو ہے، اور انتا اس کا مطلب بھی تو ہی ہے۔ تواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم، اور رحمت فرمانے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسول ایک رسول، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ پڑھ کر سنائے، علیہم، انہیں، آیاتک، تیری آیات، ویعلمہم، اور تعلیم دے ان کو، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کر دے، انکا، بے شک تو ہی، العزیز، سب پہ غالب، الحکیم، اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ بنانے کا موقع کب دیا؟ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزمایا، اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس کو کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم میری مدد کرو گے؟ کہا، ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم پر جو ابھی بھی موجود ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کا حوالہ میں نے کل بھی آپ کو دیا تھا کہ یہ پتھر اوپر نیچے موو ہو جاتا تھا۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جوڑتے نہیں، یعنی جتنا خانہ کعبہ نیچے کھڑے ہو کے تعمیر ہو سکتا تھا وہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن جب اونچائی ہو گئی تو پھر اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کے دیتے رہے۔ وہ دونوں طرف بیت اللہ کے گرد گھومتے رہے دونوں، اور پتھروں کو جوڑتے رہے اور کہتے رہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بخاری کی حدیث ہے 3364۔ اور ساتھ یہ دعا بھی کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیاری بہنوں، اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع خضوع ہے،
اور اس کے پیچھے صرف اور صرف رضائے الہی کی سوچ ہے. یعنی جب وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے خلیل الرحمن آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے. معذرت چاہتی ہوں کہ جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اخلاص تھا کہ یہ صرف اور صرف کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں. ابن ابی حاتم نے اپنی ایک کتاب وحید الودود کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات پڑھی اور یہ آیت پڑھی تو وہ رونے لگ گئے. آیت پڑھتے جاتے تھے، یہ میں بات کر رہی ہوں ابن ابی حاتم کی، وہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے خلیل الرحمن آپ تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور پھر بھی ڈر رہے تھے کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل بھی جب کرتا ہے یاد رکھیں تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مارا جائے. اور ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا اخلاص کتنا ہے. ہمیں بھی کہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم تو فوراً تکبر میں آ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہے اس بات کا، تو ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا عمل قبول ہوگا، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اپنا عمل دکھائیں تاکہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو. ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے نا صرف اس وجہ سے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے خلوص و ایثار کو قبول فرما، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو کعبہ کی تعمیر ہے یہ اصل میں ایک قوم اور ملت کی تعمیر ہے. انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ کلمات نکلیں اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے. جتنا زیادہ ان کا خلوص تھا اتنی زیادہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دی. اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے ذریعات میں نبی آئے، انبیاء کرام آئے اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین ہر طرف پھیلایا. سبحان اللہ. یاد رکھیں قبولیت کے لیے صرف ظاہری ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی. اخبار، وسائل یہ شہرت کے ایک ذریعہ تو ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس قسم کی جو شہرت ہے جس میں خلوص و حسن نیت نہ ہو وہ وبال ایمان ہے. ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں بھی اگر خلوص و حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائے تو تم آج بھی دیکھ لو گے کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب بے شہرت اس کے قدم چومیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاص پایا جائے گا. لیکن آج کل کیا ہے، چونکہ ہم مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو رہی. اگر ہم واقعی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں، اخلاص کا جذبہ، تو یقیناً ہمارے عمل بھی قبول ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. ربنا وجعلنا مسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا بات جھلک رہی تھی؟ جیسا کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنے لیے بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ایک بات ظاہر تھی کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا. ایسی سپردگی جس کی مثال نہیں ملتی. اپنے تمام معاملات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے تھے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دے، عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دے. اسی لیے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا. اور ان کی باتوں سے یہ شعور بھی جھلکتا تھا کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ملے گی. اس لیے انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے طریقے بھی دکھا،
ہماری توبہ بھی قبول فرما لیں، ہم پر توجہ فرما لیں، آپ ہی تو توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا۔ اس سے کس تمنا کا اظہار ہوتا ہے؟ اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دولت سے ان کو محروم نہ رکھ۔ اور یاد رکھیں، امت مسلمہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مومن کی پہلی ترجیح یہی جھلک رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے۔